بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی 151 نمبر قسط کے بعد آج ہم 152 نمبر قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں آپ بیان کریں گے ولید اور سلمان کی ولی عہدی۔ تو دوستو، عبد الملک بن مروان کی اولیت میں ایک یہ بھی بات ہے کہ اس کے زمانے میں پہلی مرتبہ مسلمانوں نے اپنا سکہ جاری کیا تھا۔ اس طرح اب تک شام، عرب، مصر وغیرہ میں رومیوں کے سکے رائے تھے، عراق میں عموماً ایرانیوں کے سکے رائے تھے۔ ملک عرب میں نہ کوئی عظیم الشان سلطنت قائم ہوئی تھی، نہ عربی سکے موجود تھے۔ انہیں رومی سکوں کا رواج قدیم سے تمام ملک میں موجود تھا۔ اب جب کہ اسلامی سلطنت قائم ہو کر بلخ اور چچون سے بحیرہ اٹلانٹک تک پھیل گئی تو اس کی توجہ اس طرح معتبر کرائی گئی کہ اپنا سلسلہ الگ کیا جائے۔ اتفاقاً عبد الملک بن مروان کو بادشاہ روم کے پاس چند خطوط بھیجنے کا اتفاق ہوا۔ عبد الملک نے اسلامی دستور کے موافق خطوط کی پیشانی پر کلمہ توحید، باری تعالیٰ اور درود شریف لکھا۔ شام کے روم نے عبد الملک کو لکھا کہ تم اپنے خطوط کی پیشانی پر توحید باری تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ لکھا کرو، یہ ہم کو ناگوارا معلوم ہوتا ہے۔ اگر تم اس حرکت سے باز نہ آئے تو ہم اپنی ٹیکسال میں ایسے درم اور دینار مضروب کرا کر رائج کریں گے جن پر تمہارے نبی کا نام توہین کے ساتھ لکھا ہوا ہوگا، اور تم کو بے حد ناگوار گزرے گا۔ عبد الملک کو اس خط کے پڑھنے سے تردد پیدا ہوا اور اس نے خالد بن یزید بن معاویہ سے مشورہ طلب کیا۔ خالد نے کہا، تم رومی سکوں کا رواج اپنے ملک میں قطعاً ترک کر دو اور اپنے سکے مضروب کرا کر رائج کرو۔ عبد الملک نے اس رائے کو پسند کیا اور دارالضرب قائم کر کے 14 قرات وزن کے درم مضروب کرائے، جو 5 ماشہ کے قریب وزنی ہوتے تھے۔ اس کے بعد حجاج نے درم اور دینار پر ایک طرف کلو اللہ احد مضروب کرایا۔ غرض عبد الملک نے فرمان جاری کر دیا کہ خراج میں سوائے عربی سکوں کے کوئی دوسرا سکہ قبول نہ کیا جائے گا۔ اس طرح فوراً تمام ملک میں عربی اور دینار اور درم مروج ہو گئے۔ اہم واقعات کے سلسلے میں بعض باتیں ہم یہاں ذکر مشکل سے ہو رہا ہے۔ مثلا عبد الملک بن مروان نے خلیفہ ہونے کے بعد سن 75 میں پہلی مرتبہ حج کیا۔ سن 77 میں ہر قلعہ فتح ہوا، اور اسی سال عبدالعزیز بن مروان برادر عبد الملک نے، جو مصر کا گورنر تھا، جامع مسجد مصر کو گرا کر اثر نو تعمیر کرایا اور ہر 4 ستم سے اس کو وسیع کیا۔ سن 81 میں قلعہ رومیوں سے فتح کیا۔ سن 82 میں قلعہ سنان فتح ہوا۔ موزل بن ملک گورنر خراسان نے موسیٰ بن عبداللہ کے قتل سے فارغ ہو کر باوینس کو فتح کیا۔ سن 84 میں عبداللہ بن عبد الملک نے مصبیہ سے رومیوں سے فتح کیا۔ سن 85 میں عبدالعزیز بن ابو حتم بن نعمان بالی نے شہریار دبیل بسایا۔ ماہ جمادی اول سن 85 میں عبد الملک کے بھائی عبدالعزیز بن مروان نے مصر میں انتقال کیا، اور عبد الملک نے اپنے بیٹے عبداللہ کو اس کی جگہ مصر کا گورنر مقرر کیا۔ عبد الملک اس فکر میں غلطیوں اور پیچیدگیاں تھا کہ کسی طرح اپنے بھائی عبدالعزیز کو ولی عہدی سے معزول کر کے اپنے بیٹوں کو ولی عہد بنائے، مگر یہ کام کچھ آسان نہ تھا، کیونکہ عام طور پر لوگوں کی مخالفت برپا ہونے کا اندیشہ تھا۔ جب عبدالعزیز کے مرنے کی خبر پہنچی تو عبد الملک کو قدرتی طور پر اپنی خواہش کو پورا کرنے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ اس نے رمضان سن 86 میں تمام صوبوں کے گورنروں اور آمروں کے نام فرامین جاری کیے کہ عید الفطر کے روز 1 شوال کو لوگوں سے ولید اور سلیمان کی ولی عہدی کے لیے بیعت لے لیں۔ چنانچہ تمام ممالک میں تاریخ مقررہ پر ان دونوں کی ولی عہدی کے لیے بیعت لے لی گئی۔ مدینہ کا عامل ہشام بن اسماعیل مخزومی تھا۔ اس نے جب اہل مدینہ سے ولید و سلیمان کی بیعت لی عہدی کے لیے کہا تو سب نے بیعت کی، لیکن
साद बिन मुसीब ने इनकार कर दिया। हिशाम ने साद बिन मुसीब को गिरफ्तार करके दलेर लगवाए और तशहीर करा कर कैद कर दिया। अब्दुल मलिक को जब ये मालूम हुआ तो शाम को खत लिखा, तुमने सैद बिन मुसैब के साथ सख्ती करने में गलती की है, क्योंकि इब्ने मस्तेब में ना दावत है, ना मुखालफ है, ना मुनाफकत। ऐसे शख्स को हर तकलीफ नहीं देनी चाहिए। वलीद सलमान की वली अहदी के लिए बैत लेने के बाद अब्दुल मलिक 1 महीने से ज्यादा नहीं जिया। यौम पंशंबा 15 शवाल सन 85 मुताबिक 19 अक्टूबर सन 705 को अब्दुल मलिक बीमार होकर फौत हुआ। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला की शहादत के बाद 13 बरस 3 महीने और 33 दिन अब्दुल मलिक जिंदा रहा और यही इसकी खिलाफत का जमाना था। मरते वक्त अब्दुल मलिक ने अपने बेटों के बुलाया और वसीयत की कि मैं तुमको अल्लाह ताला से डरते रहने की ताकीद करता हूँ, क्योंकि तकवा ही बेहतरीन लिबास और बेहतरीन जायपनाह है। तुम्हारे बड़ों को चाहिए कि छोटों पर शफकत करें और छोटों को चाहिए कि बड़ों से अदब और तज़ीम के साथ पेश हों। मुसलमानों की राय और मशवरा को हमेशा कदर करना और मुखालफत से बचना, क्योंकि ये वही जबड़े हैं जिनसे तुम चबाते हो और वही दांत है जिनसे तुम तोड़ते हो। अक्लमंदों पर आसान करो, क्योंकि वो इसके मुस्तहिक है। फिर वो बातें कहीं जिनका हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि इसके बाद अब्दुल मलिक का इंतकाल हो गया और लोगों ने वलीद बिन अब्दुल मलिक के हाथ पर बैत की। अब्दुल मलिक के 15-16 बेटे और कई बेटियां थी। इसकी बीवियों में एक यजीद बिन मुआविया की बेटी, एक हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला की और एक अब्दुल्ला बिन जाफर की बेटी थी। वलीद और सलमान दोनों भाई वलादा बिन अब्बास के बदन से पैदा हुए थे। अब्दुल मलिक बिन मरवान खुलफा बनु अमिया में एक मशहूर और बाइकबाल खलीफा थे। उन्होंने तमाम आलम इस्लाम के मरकज से वाबस्ता करने में कामयाबी हासिल की और शहादत उस्मान के बाद जो अफ्तराक पैदा हो गया था, इसके दौड़ करके एक आलमगीर इस्लामी हुकूमत दोबारा कायम की। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।